آج 17 ذی-القعدہ 1443 ہجرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم 17 جون سن 2022 عیسوی جمعہ کا انتہائی مبارک بابرکت پاکیزہ اور مقدس دن ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ الماعون کی تفسیر۔ قرآن کریم کی آخری 10 سورتوں کی تفسیر ہم جمعۃ المبارک میں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ کم از کم ایک عام بندہ جسے عمومی طور پر آخری 10 صورتیں یاد کی ہوتی ہیں تاکہ نماز کی ہر رکعت میں وہ اعلیٰ صورت پڑھ سکے، اسے نماز میں پڑھنے والے قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ آنا چاہیے، ان کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ ذہن میں ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا آفاقی پیغام، ابدی پیغام، ازلی پیغام ہم سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہا ہے، نماز پڑھنے کے دوران یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اسی مقصد کے لیے ہم نے قرآن کریم کی آخری 10 صورتوں کا انتخاب کیا ہے تاکہ جمعہ کے خطبات میں ان صورتوں کی ہم تفسیر، ان صورتوں کا ترجمہ، ان صورتوں کا پیغام ہم اپنے نمازیوں تک پہنچا سکیں۔ ابھی تک ہم پچھلی طرف سے، نیچے کی طرف سے شروع ہوئے تھے، آج ہماری 8ویں صورت ہے جس کی ہم تفسیر بیان کریں گے۔ نیچے کی طرف سے ہم نے سورہ فلق، سورہ ناس، اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ لہب، ان صورتوں کی تفسیر بیان کر دی ہے۔ آج ہم نے سورۃ الماعون کی تفسیر بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلے سورت کا تعارف، اس سورت کا نام الماعون ہے۔ یہ اسی سورت کی ایک آیت سے ماخوذ ہے، بلکہ سورت کی آخری آیت میں آخری لفظ جو اللہ نے استعمال کیا وہ الماعون کا لفظ ہے۔ اسی وجہ سے سورت کو سورۃ الماعون کہتے ہیں۔ معون کا مطلب انشاءاللہ بھی ہم بتائیں گے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، 25 الفاظ ہیں یا 25 کلمات ہیں اور 125 حروف ہیں۔ اس کا نام سورۃ الماعون ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت میں 7 آیتیں ہیں، یعنی سورت کے 7 ٹکڑے ہیں۔ قرآن کریم کے ہر بامعنی ٹکڑے کو آیت کہا جاتا ہے، جس کے آگے گول دائرہ لگا ہوتا ہے۔ اس میں ایک رکوع ہے، 25 کلمات ہیں یا 25 الفاظ ہیں۔ بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور 125 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ پچھلی سورت اس کا نام ہے سورۃ القریش۔ سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ کی اصلاح کا بتایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ یہ عقیدہ کی اصلاح ہے کہ عبادت کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، حاجات کے لائق صرف اللہ ہی ہیں۔ دعا میں پکار صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اولاد مانگنی ہے تو صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ مشکلات حل کروانی ہے تو صرف اللہ ہی سے کروانی ہے۔ نظر و نیاز چڑھاوا دینا ہے تو اللہ ہی کے نام کا دینا ہے۔ غیر اللہ کو کسی درجے میں کہیں بھی شریک نہیں کرنا۔ حاجات میں غائبانہ پکار کے لائق اللہ ہی ہیں۔ عبادت کی ساری اقسام، بدنی ہوں، مالی ہوں، جسمانی ہوں، جو بھی ہوں، عبادت صرف اللہ ہی کے لیے کرنی ہے۔ چاہے وہ عبادت پکار کی صورت میں ہو، چاہے وہ عبادت دعا کی صورت میں ہو، چاہے وہ عبادت نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ عبادت نظر و نیاز کی صورت میں ہو، چاہے وہ عبادت منت کی صورت میں ہو، صرف اللہ ہی کو روا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، رب کی عبادت کرنی ہے۔ اس کعبہ کے رب کی وجہ سے تمہیں اتنے نعمتیں ملی ہیں، اسی رب کی عبادت کرنی ہے۔ یہ عقیدہ کی اصلاح کی۔
کہ اپنے عقائد درست رکھنے ہیں تب تمہیں اللہ کی نعمتیں ملے گی. اور جب بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر بندے کے اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں. جب بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر بندے کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں. عقیدہ ٹھیک نہ ہو اعمال اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب بھی اصلاح کی بات کی ہے، جتنے نبی ہیں اصلاح کی بات جب بھی ہوئی ہے، سب سے پہلے عقیدہ کی اصلاح کی بات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عقیدہ کی اصلاح کی کیا بات کی؟ فَلْيَعْبُدُوا، عبادت صرف رب کی کرنی ہے جو اس کعبۃ اللہ کے رب ہیں. اب جب عقیدہ کی بات ہو گئی، اب عقیدہ کے بعد اعمال کی باری آئی ہے کہ عقیدہ کا فائدہ تب ہوگا جب بندے کے اعمال ٹھیک ہوں گے. عقیدہ ٹھیک ہو گیا یقیناً بندہ جنتی ہو گیا، لیکن جنت میں درجات پانے کے لیے اعمال چاہیے. اب اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، بنیاد ٹھیک ہو، اس کی شاخیں بھی ٹھیک ہونی چاہیے. اور عقیدہ کی شاخیں ہیں اچھے اعمال. اچھا، ہم اچھے اعمال کی طرف لانے کے لیے دو باتیں کرتے ہیں. کسی بھی اچھائی کی طرف لانے کے لیے جب اچھائی بتائی جاتی ہے ساتھ یہ بھی بتا دیا جاتا ہے تمہاری اس اچھائی کو یہ باتیں روکے گی. جہاں اچھے اخلاق بتائے جاتے ہیں، اچھے اعمال بتائے جاتے ہیں، وہاں برے اعمال کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ تم نے اچھے اعمال کرنے ہیں تو ان چیزوں سے رک جانا ہے ورنہ یہ تمہاری اچھائیوں کو ضائع کر دینے والی ہوں گی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کی، پچھلی صورت میں عقائد کی اصلاح کی، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کی اصلاح کا بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آسان الفاظ میں سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تعالیٰ نے حق یہ بیان کیا کہ عبادت اور پکار کے لائق صرف اللہ ہی ہیں. بس اللہ نے اپنا حق بیان کیا. اللہ کا حق، توحید اللہ کا حق ہے. توحید الذی هو حق اللہ علی العبید. توحید کا مطلب بار بار ہمارے لکھا ہے کہ وہ حق جو اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر لازم کیا ہوا ہے. توحید اللہ کا حق ہے جس کی بجاوری بندوں کے لیے لازم اور واجب اور فرض ہے. توحید میں کسی قسم کا خلل کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش کا اپنا حق بیان کیا اور اس صورت میں سورۃ الماعون میں بندوں کے حق چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے. یہ بندوں کا حق چھوڑنا کتنی بری بات ہے. اللہ کا حق ادا کریں، بندوں کا حق چھوڑ دینا بھی بری بات ہے. اللہ کا حق ادا کرنا ہمیں بندوں کے ساتھ اچھا تعلق سکھاتا ہے. توحید ہمیں بندوں کے حق ادا کرنا سکھاتی ہے. اللہ نے جب توحید بیان کیا اور فوراً بندوں کے حق بیان کیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا. ساتھ آگے فوراً بندوں کا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. بندوں کے درجات ہیں جو جتنے قریب ہوں گے اتنا ان کا حق زیادہ ادا کرنا ہے. والدین سب سے زیادہ قریب، اولاد سب سے زیادہ قریب، پڑوسی سب سے زیادہ قریب. اللہ نے سب کے حق بیان کر دیے. یہ اعمال ہے. عقیدہ توحید، اعمال میں بندوں کے حق ادا کرنے ہیں. تو سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کی اصلاح کا ذکر کیا ہے. خلاصہ کیا ہے؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 6 بری عادات کا ذکر کیا ہے اور ان کی مذمت کی ہے کہ یہ عادات بندوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے.
یہ عادات، یہ کام بندے کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے 6 عادات میں سے پہلی 3 عادتیں کفار اور مشرکین کی، جو علی الاعلان کھلا کھلا کافر تھے، کھلے کھلے کافر تھے، جو علی الاعلان کافر تھے، ٹھیک ہے، ان کے اندر پہلی 3 علامتیں تھیں، اور دوسری 3 علامتیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بیان کی ہیں، جو ظاہراً تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن ان کے عقائد، ان کے دل، ان کے اندر یہ مسلمانی عقائد کے خلاف تھے۔ نام تو مسلمانوں والا لیتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان باور کراتے تھے، لیکن ان کے کام مسلمانوں کے خلاف تھے، ان کو منافق کہتے ہیں۔ سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ نے 6 بری عادتوں کا ذکر کیا، 3 کا تعلق کفار اور مشرکین سے ہے، اور آخری 3 کی اور منافقین سے متعلق ہے۔ پہلے ترجمہ دیکھیں، پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کا انکار کرتا ہے، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کیا، مار گیا تو میں ختم ہو جاؤں گا، مار گیا تو ختم ہو جاؤں گا، صرف دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کی کون سی زندگی؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کا انکار کرتا ہے، قیامت کے دن کو نہیں مانتا؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ بندہ ہے جو یتیم کو پر کرتا ہے، یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ بندہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، خود تو بڑی دور کی بات ہے، خود بھی نہیں کھلاتا، لوگوں کو بھی منع کرتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین، فویل للمصلین الذین هم، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، سارے کاموں میں، نماز میں بھی ریاکاری کرتے ہیں، ہر کام میں صدقہ دیتے ہیں تب بھی ریاکاری کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں تب بھی ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ماعون سے منع کرتے ہیں، عام استعمال کی روزمرہ کی جو چیزیں ہیں وہ کوئی مانگے تو اسے نہیں دیتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے ایسے بندے کو دیکھا جو روز جزا کا انکار کرتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ بندہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، ایسا نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری اور دکھلاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور مانگنے کی چیزیں اور عام استعمال کی چیزیں مانگنے پر نہیں دیتے۔ اس صورت میں جن برے کاموں کی مذمت کی گئی ہے ان میں پہلا کام ہے کفار کا عقیدہ آخرت کا انکار، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے پتا کہ یہ بنیادی ترین عقیدہ ہے۔ ہم کیا کہتے تھے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، بنیادی عقیدہ ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ اس کے عقیدے کے ساتھ ہے۔
موت کے بعد زندہ ہوں گے، تب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تب اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے۔ کفار کا انہوں نے پہلے غلط عقیدہ بیان کیا، وہ اس عقیدے کا انکار کرتے تھے۔ ان کے نزدیک آخرت کی زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، وہ آخرت کی زندگی مانتے ہی نہیں تھے، آخرت کی زندگی مانتے ہی نہیں تھے۔ ان کی نزدیک تھا کھایا پیا، زندگی گزاری، شادیاں کی، گھر بنایا، نوکری کی، تجارت کی، پیسہ کمایا، مر گئے زندگی ختم، مر گئے زندگی ختم۔ یہ ان کا پہلا گندا عقیدہ تھا، پہلا ان کا گندا، جس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے۔ اور آئیت الذی یکذب بالدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسوں کو دیکھا ہے جو عقیدہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں؟ کوئی نہ کہتا مانو تو آخر کے نہیں مانتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذلت اور روش کیسے بیان کیا سورہ یاسین میں؟ من یحیی العظام وہی رمیم، من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ہم مریں گے، ہم دفن ہوں گے، پھر ہم بالکل مٹی بن جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، ہمارے باغ گل جائیں گے، ہمارا گوشت گل جائے گا، ہمارا جسم گل جائے گا۔ من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی پھر ہمیں کون زندہ کرے گا؟ کافروں کا عقیدہ تھا من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی، ہماری ہڈیاں بھی مٹی ہوں گی، پھر ہمیں کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے جواب دیا قل، کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ایک جب پتہ بن جاتا ہے کوئی نشان تو ہوتا ہے نا، ایک جب بن گئی چیز نشان ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا اب تو نشان ہے، بڑی آسانی ہے، تمہارے باپ بھی ہیں، تمہاری ماں بھی ہے، تم نے زندگی گزاری، تمہارا جسم تھا، لوگوں میں گھومے تھے، تمہارے گھر آباد تھے، کوئی نہ کوئی نشانات ہیں، کئی نشانات ہیں۔ اللہ نے کہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اللہ نے کہا اے عقل سے کم لوگو، جب تمہارا کوئی نشان نہیں تھا، اب تو کئی لوگوں کو پتا، تمہارے باپ کو پتا، تمہاری ماں کو پتا، تمہاری اولاد کو پتا، تمہاری بیوی کو پتا، تمہارے کنبے کو پتا، تمہارے قبیلے کو پتا، تمہارے گاؤں والوں کو پتا، تمہاری برادری کو پتا، تمہارے شہر والوں کو پتا، اسکول میں پڑھے اسکول والوں کو پتا، تمہارے کلاس فیلو کو پتا کہ ایک بندہ تھا، اس کا وجود تھا۔ اللہ کے اس پر اتنی گواہیاں ہوں کہ یہ تھا، اس کو دوبارہ لانا مشکل نہیں ہوتا۔ ذرا اندازہ کرو جب کچھ بھی نہیں تھا، کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، باپ کو بھی نہیں پتا کہ کون ہے کون نہیں، ماں کو بھی نہیں پتا، اولاد کا نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ کا اس وقت جس نے تمہیں پیدا کیا جب کچھ نہیں تھا، تو کیا وہ اللہ تمہیں جب تمہارے اتنی نشانات اتنی گواہیاں پھر نہیں پیدا کر سکتے؟ کفار کا عقیدہ کیا تھا؟ مرنے کے بعد ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، پھر بس ختم، جو کر دیا ختم۔ نہیں ایسے نہیں ہوگا۔ اور آئیت الذی یکذب بالدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسوں کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلا دیتے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ کانوا یقولون، اللہ کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون۔ یار عجیب بات نہیں ہے، ہم مر جائیں گے، اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، ہمیں دفن کریں گے، ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، پھر ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ جب مٹی میں مل جائیں گے 100 سال 200 سال 250 سال 300 سال 400 سال مٹی میں پڑ رہی، پھر اچانک ہمیں اعلان ہوگا کہ قبروں سے اٹھا دیے جاؤ، قبروں سے زندہ کر دیے جاؤ، اللہ کے سامنے جمع ہو جاؤ، جواب دے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ نے کہا أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ۔ کہ تم نہیں، تمہارے باپ دادا بھی
میں نے انہیں بھی زندہ کرنا ہے، پھر ایک معلوم وقت میں اپنے سامنے انہیں کھڑا کرنا ہے۔ یہ مشرکین کو بڑا اعتراض تھا، تاکہ اللہ نے مثالیں دی، پھر اللہ نے بار بار یہ سمجھایا ہمیں یہ جو میں اعتراض ہے مار کے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے ایک پتہ کیا کہا سورۃ قیامہ میں، وَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانًا، وَلَا قَادِرِينَ، ان کا کیا اعتراض ہے؟ یہ اعتراض مار کے تو کیسے زندہ ہوں گے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، اللہ کا بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو کیسے اکٹھا کریں گے؟ اللہ کا بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانًا، ہڈی تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پور کہتے ہیں، اس کو پور کہتے ہیں، یہ جو انگلی کا حصہ ہوتا ہے اس کو ایک پور کہتے ہیں، ایک حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم انگلی کے ایک ایک پور کو جمع کریں۔ ہمارے علماء نے عجیب بات لکھی ہے، یہ جو فنگر پرنٹس ہیں نا، یہ تقریباً 100 سال پہلے 120 سال پہلے دریافت ہوئے ہیں، 100 سال پہلے یہ دریافت ہے فنگر پرنٹس، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب کو عمومی طور پر پتا ہے کہ دو بندوں کے فنگر پرنٹ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، عمومی طور پر تجربہ یہ بتاتا ہے کہ دو بندوں کے فنگر پرنٹ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ ابھی کہ دو بندوں کے فنگر پرنٹ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفار یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، اللہ نے کہا ہڈی تو بڑی دور کی بات ہے، میں تمہارے لیے ایک انگلی کے پور کو زندہ کروں گا، جس کی جہاں ضرورت ہوگی وہاں لگاؤں گا، پھر اپنے سامنے کھڑا رکھوں گا۔ اور علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ تمہارے دل میں یہ نہ ہو میری ہڈیاں کسی اور کو لگ جائیں گی، میرا ساتھ کسی اور کو لگ جائے گا، میرے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، کسی اور کے اعمال کے جواب مجھے نہ دے رہا۔ اللہ نے کہا نہیں، جیسے تمہارے یہ انگلیوں کے نشان بسامات کہتے ہیں، جیسے تمہاری انگلیوں کے نشان سلامت ہیں، جس وجہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، اللہ کے ہاں کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی، جو جیسا ہوگا اللہ ویسے اسے زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ اچھا اب یہ عقیدہ ضروری کیوں ہے؟ بعث بعد الموت، یا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والا عقیدہ لازمی کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے، انسان کے دل کو نرم کرتا ہے یہ عقیدہ، انسان کے دل کو یہ عقیدہ اچھائیوں پر آمادہ کرتا ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا جو عقیدہ ہے نا، یہ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے۔ کیوں بولا؟ اگر سچی ہو تو مجھ سے کوئی نہیں پوچھے، اس کی آپ مثال لے لینا، ہم بچوں کو اسکول پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، بچوں کو اگر یہ ڈرنا نہ ہو تو استاد مجھ سے پوچھے گا، بچوں کو یہ ڈرنا ہو کہ میرا امتحان ہوگا۔ اب یقیناً کوئی بچہ، لائق سے لائق بچہ بھی پڑھائی پر توجہ نہ دے، اور ٹھیک ہے دل گزر لگا ختم، اس سے کوئی پوچھے نہیں، یہ فطرت ہے انسان کی۔ اب بچوں کو فکر کیا آتی ہے؟ میرا سیمسٹر اینڈ ہوگا، میری تعلیم کا ایک حصہ مکمل ہوگا، پھر میں نے امتحان دینا ہے، میرا سال ختم ہوگا، میں نے امتحان دینا ہے، میرے بورڈ کے امتحان ہوں گے، میرا فلاں امتحان ہوگا، میری ترقی کے امتحان ہوں گے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو اس چیز کے ساتھ جڑے رہنے پر آمادہ کرتا ہے، تعلیم کے ساتھ جڑے رہنے پر آمادہ کرتا ہے، اساتذہ کے ساتھ تعلق پر آمادہ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ بندے کو دل کو نرم کرتا ہے اور اچھائیوں پر آمادہ۔ کیسا بات ہے؟ یار میری زندگی نہیں ہے، یا میں نے جتنی بھی زندگی گزاری، 10 سال گزاری، 15 سال گزاری، 50 سال گزاری، 60 سال گزاری،
میں یہاں جو مرضی کرتا رہا ہوں، میرے اندر طاقت تھی، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ میں نے اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ یہ ایک پہلا مرحلہ ہے، یہ بہت سخت چیز ہے نا۔ بہت سے سارے ڈاکٹر سارے مانتے نہیں ہیں، جو بالکل اللہ کو نہیں مانتے نا، وہ بھی موت کو مانتے ہیں۔ سامنے ہوتی ہے نا، روزانہ نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا مرحلہ کہ میرا ایک مرحلہ یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تیسرا مرحلہ کہ پھر ایک دن مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کیے جاؤں گا، اللہ کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے۔ پھر چوتھا مرحلہ کہ میں نے جو کام کیے ہیں ان کا حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب ہونے کے بعد میرے بارے میں فیصلہ ہوگا، میں نے اچھی زندگی میں جانا ہے یا جہنم کی طرف زندگی میں جانا ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے پہلے ایسا کیا ہے؟ مرنا، قبر میں جانا، قبر سے اٹھنا، میدان حشر میں کھڑا ہونا۔ اس کے بعد پانچواں حصہ کیا ہے؟ سزا اور جزا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ عقیدہ اللہ نے بنیادی بیان کیا۔ کفار کی غلط فہمی یہ تھی کہ مشرکین کی غلط فہمی یہ تھی کہ ہم مار کے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کے بار بار جواب۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ قرآن کا ثبوت دیکھے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کو معاشرتی زندگی کی کتنی فکر ہے، اللہ کو اپنے بندوں کی کتنی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے موت کا عقیدہ، موت کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ اس لیے بیان کیا ہے، اس لیے لازمی قرار دیا ہے کہ اس سے تمہارے دل نرم ہو، تم معاشرے کے کمزور لوگوں کی مدد کرنا شروع ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ آخرت اس لیے ہے، طاقتور کے سامنے تو سارے جھک جاتے ہیں۔ جب تمہیں اس بات کا خوف ہوگا کہ میں نے مرنے کے بعد زندہ ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو تم نے معاشرے کے کمزور لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ نے 6 برائیاں بیان کی ہیں، جو 3 مشرکین کے بارے میں اور 3 منافقین کے بارے میں۔ پہلی گندی چیز کیا تھی کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے، ہم روزے جزا کو نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا اچھا، جب کی قیامت کو نہیں مانیں گے تو ان کے دل سخت ہو جائیں گے، پھر پہلا کام ہی کیا کریں گے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ اللہ نے کہا یہ ایسا بندہ ہے جو قیامت کو نہیں مانتا تو اس کا دل اتنا سخت ہو گیا، یہ یتیم کو بھی دھکے دیتا ہے۔ مشرکین عرب کے بارے میں آتا ہے، ضد کر کے نیکیاں کرتے ہوتے تھے، ضد کر کے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 2 قبیلوں میں ٹھن کے، خاندان ہے نا باہر، 2 قبیلوں میں ٹھن گئے، یار فلاں قبیلے والے تو لوگ اچھا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، وہ جو کیا کہتے ہیں یہ لگائی بجائی والے ہوتے ہیں نا، وہ یار وہ جو فلاں قبیلے والے نا، فلاں خاندان والے، آج ان کے دسترخوان پر 200 بندوں نے کھانا کھایا۔ اچھا، یہ فوراً اعلان کر اتنا آٹا جمع کرو، اتنا یہ کرو، ہم نے 250 بندوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے نا کاروان دعوت عظیمت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ جو حالیہ دور کے نا بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آپ دمشق یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے، کنگ سعود یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے، بہت بڑے عالم ہیں۔ اور آپ بر صغیر کے جو حسنی سید ہیں، حسینی حسنی سید تھے آپ بر صغیر کے، مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، انہوں نے 6 جلدوں میں نا لوگوں کے عادات و اطوار ذکر کیے۔ ہمارے بہت سارے علماء نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جس میں قوموں کے عروج و زوال کا، ان کے عقائد کو، ان کی باتوں کا ذکر اس کیا ہے نا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں نا، ہم سے پہلے بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں، ہم سے زیادہ کروڑ والے تھے، ہم سے زیادہ طاقتوں والے تھے، ہم سے زیادہ زمینوں والے تھے، ہم سے زیادہ آسائشوں والے تھے، ہم سے زیادہ ناز و نظم والے تھے، ہم سے زیادہ اختیارات والے تھے۔ تاریخ سے بندوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے نا، جو پچھلے گزر چکے ہیں نا، باپ دادا، ماموں چاچا، قریبی رشتہ دار، برادری قبیلہ، ان کے واقعات پڑھنے چاہیے، اپنی اولادوں کو بتانی، عبرت حاصل ہوتی ہے، عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ یہ عرب جو ہے نا اتنے جاہل تھے بعض چیزوں میں، ساری چیزوں میں نہیں، کہ ان میں مقابلہ ہو گیا، ایک قبیلے والے نے 100 بندوں کو کھلایا، دوسرے نے 150 کو کھلایا، اگلے نے کہا ہم 200 کو کھلائیں گے، آٹا اکٹھا کرتے، گوشت جمع کرتے، کہتے کرتے کرتے ایک قبیلے نے کہا یار ابھی برتن ہم سے ختم ہو گئے آٹا گوندنے کے لیے، انہوں
چاہے زیتون کا تیل ڈالا، گوشت ابال کر ڈالنے شروع کر دیا، پھر اسی میں بیچ کے بھر کر ڈالتے دیگوں میں پکانے شروع ہو گئے۔ دوسرے قبیلوں میں ان کو انہوں نے 10 بائی 10 کا حوض پر مان کر رکھا اور ہم 20 بائی 20 کا حوض پر مانے۔ کہتے ایک مہینے میں مقابلہ چلتا رہا، مقابلہ ختم ایسے ہوا کہ ایک دن ایک قبیلے والوں نے بڑا حوض پر مانا نا اور اونچی اس کی دیواریں بھی اونچی کر دی۔ اب تک زمین میں تو اتنی نیچے نہیں جاتی نا، ان کا بڑے بڑے ڈنڈے لے کر کیا کریں گے، یہ شوربہ بنائیں گے، لوگوں کو کھلائیں گے۔ تو ان کے جو سردار صاحب تھے نا، وہ دیکھنے کے لیے کہ کتنا آٹا ہے اوپر چڑھے تو اس آٹے میں گر کر مار گئے تو لوگوں کی جان چھوٹی۔ ایک طرف یہ حال تھا، ضد کرتے تھے کھانا کھلانے کے، آٹوں کی سخاوت مشہور تھی۔ دوسری طرف عقیدہ آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کہ دل اتنے سخت تھے، یتیم کو پاس نہیں آنے دیتے تھے۔ عربوں کا قبیلہ تو اس کے بارے میں مشہور تھا، ہر جمعرات کو 100 اونٹ ذبح کرتے تھے۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ۔ 100 اونٹ ذبح ہو جاتا پر ٹھیک ہے، پورا کوکا کھانا کھاتے۔ 100 اونٹ ذبح کر کے جمعرات اور دن دعوت کرتے تھے۔ جتنے لوگ حج کے لیے آتے ہیں، عمرہ کے لیے، ابھی تک ایسے ہوتا ہے، ابھی بھی ضد میں ایسے کرتے ہیں، رمضان ہے نا۔ اچھا ایک کتنی بڑی سخاوت تھی، 100 اونٹ منہ سے کہنا آسان ہوتا ہے۔ اچھا دوسری طرف کیا آتا ہے، کوئی یتیم آ جاتا ہے اس کے بعد باقی سے اس کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ نے کہا تھا ارأیت الذی یکذب بالدین، عقیدہ آخرت کو نہ ماننے سے ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب اللہ کو معاشرت کی فکر ہے، معاشرت سمجھے نا کہ معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کو اللہ کی فکر تھی۔ اچھا پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں غریب کو کھانا کھلانا پڑے، انطعم من لو یشاء اللہ، اللہ نے ایسا غریب رکھا تو ہم کو کھانا کھلائیں۔ اللہ اکبر، اللہ سورہ یاسین، انطعم من لو یشاء اللہ، بھائی اللہ چاہتے اسے کھانا کھلاتے ہیں، اللہ نے اس کو غریب رکھا ہم نہیں کھانا کھلاتے۔ یہ جہالت کی وجہ سے ایسے کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اچھا ہی ہو غلام غریب ہے، ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں۔ دعا کیا کریں اللہ آزمائشوں سے محفوظ فرما دے، صحت، مال و دولت، مطلب یہ اللہ کی نعمتیں ہیں نا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگتے تھے نا، ان میں نعمتوں کے چھن جانے سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ آپ نے نعمتیں دی، ان سے چھننا چاہے کہیں، بڑی مشکل نہ ہو، بندہ گزارا کر لیتا ہے، ہونے کے بعد چیز چلی جائے بندے سے گزارا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک مثال، اللہ کبھی نہ کرے، اولاد ہوتی ہے نا، اللہ نہ کرے اولاد میں سے کوئی چلا جائے تو ماں باپ جیتے جی مار جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے کے لوگ ایسے جن کے پاس مال و دولت تھی، چلی گئی، اللہ معاف کرے، وہ خوشیوں پر آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگتے تھے، میں دعا کہتی اللہ آپ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں نا، ان کے چھن جانے سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ زندگی کے آخری ساتھ میں آپ کی نعمتوں کے ساتھ زندہ رکھیں۔ اچھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا، انا وکافل الیتیم کہا ہے، ایسے مجھے سے چھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے یتیم کی کفالت کی، اس کی ضروریات پوری کی، میں آپ کو قیامت کے دن ایسے پڑوسی ہوں۔ آپ تو کیا فرمایا، جس سے یتیم اس وقت تک ہوتا ہے جب تک نابالغ ہو۔ آپ نے فرمایا جس نے یتیم کی کفالت کی، میں اور وہ قیامت کے دن ایسے ہیں۔ یہ انگلی میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ آپ نے میں اور وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدن مجھے عرض کیا میرا دل سخت ہے، میرا دل سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر دیا کرو، یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے۔ بندہ یا رسول اللہ گناہ بہت زیادہ ہو گئے، میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کرو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنے تمہارے گناہ معاف کریں گے، اتنے اللہ تمہیں نیکیاں دیں گے اور اللہ اتنے تمہارے درجات بلند کریں گے۔ قرآن میں لکھا ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا مال انہیں دیا کرو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ان کا اچھا مال لے کر برا میں نہیں دیا کرو۔ پتہ کیوں ہوتا تھا؟ یتیم باجا بھتیجا ہوتا، اس کو اپنے پاس رکھ لیتے اور پھر مال و دولت ہوتا وہ کھا جاتا۔ ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے، بچی کو ہم وراثت نہیں دیتے، یتیم باجا بھتیجا کئی دفعہ ہوتا ہے تو بڑے اس کی وراثت کیا کرتے ہیں، دبا جاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کس میں شامل ہیں؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ،
یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھتکار دیتا ہے، یعنی جو پسا ہوا طبقہ ہے ان کا خیال نہیں رکھتا. آگے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، خود تو بڑی دور کی بات ہے، خود بھی نہیں کھلاتا بلکہ کیا کرتا ہے، ترغیب بھی نہیں دیتا. چھوڑ جا یہ پیسے کہیں اور لگا دیں گے، ہم تھوڑے آپس میں پارٹی کر دیں گے. اللہ نے کہا مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب عقیدہ آخرت پر ایمان ہوگا اللہ دل نرم کریں گے، پھر یتیموں پر بھی شفقت ہوگی اور مسکین کو بھی کھانا کھلائیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کی صفت بیان کی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے تین درجے بیان کیے. مسکین ہے کسی پر کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں، نیک بندے وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں. کسے کھانا کھلاتے ہیں؟ مسکیناً، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں. یتیماً، یتیم کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں. وَأَسِيرًا، قیدیوں کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا، اللہ توفیق دیتے قیدیوں کو بھی جا کر کھانا کھلاتے ہیں. خدا کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یا ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلایا ہے، ہمارا اور کوئی مقصد کوئی نہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں ان سے کوئی بدل بھی نہیں چاہیے. ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارا شکریہ ادا کریں. ہمیں کون دے گا؟ اللہ اس کے بدل دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ افضل الصدقہ کیا، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ما ہی البر، یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اطعام الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا سب سے بڑی نیکی ہے. بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں سب سے بڑی نیکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین نیکیاں جس میں ہوں وہ جنت میں جائے گا. تین نیکیاں جس میں ہوں، اطعام الطعام، غریبوں کو کھانا کھلانے والا، افش السلام، سلام کو عام کرنے والا، جسے جانتا اسے بھی سلام کرے، اسے نہیں جانتا اسے بھی. صلو باللیل والناس نیام، اس وقت نماز پڑھتا ہے جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. علماء نے کہا تہجد مراد ہے، باقی علماء نے کہا مراد فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے. افش السلام، اطعموا الطعام، صلو باللیل والناس نیام. آپ سمجھے گا رسول اللہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ کہا سلام کو عام کر دو، السلام علیکم. گھر میں داخل ہوتے ہیں تب بھی سلام کریں. ہم نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بندہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر فاقہ آ گیا ہے، میرے گھر غریبی ہے، مجھ سے پیسے پورے نہیں ہوتے، نہ بچوں کا خرچہ پورا ہوتا ہے، نہ اپنا خرچہ پورا ہوتا ہے، نہ بیوی کا خرچہ پورا، بہت پریشانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آسان ترین نسخہ بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب گھر جاؤ تو سلام کیا کرو اگر گھر میں کوئی موجود ہو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو میرے اوپر سلام بھیجا کرو. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے کیا فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں بہت زیادہ روزی دے، تمہارے اوپر رزق کی تنگی نہ ہو، گھر داخل ہو، گھر میں اگر گھر والے موجود ہیں، بیوی بچے موجود ہیں، انہیں سلام کیا کرو. اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو کیا کہنا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں مالا مال کر دیں گے. اللہ تعالیٰ تمہیں مالا مال، کتنا آسان نسخہ ہے بھائی. ہم پتہ کیا ہمارا ذہن بدل گیا ہے. ذرا مشکل آتی، کسی نے جادو کر دی، او بھائی وہ کسی نے کہا کہ تمہارا کان کتا لے گیا ہے، تو کان کو ہاتھ لگانے کے بجائے کتے کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گیا. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، خود کام نہیں کرتے نا، دوسروں کی باتوں پیچھے بھاگتے ہوئے جادو ہو گیا. اب بجائے کہ میں دیکھوں وجہ کیا ہے، کیوں ایسا کیسے ہو رہا.
ادھر دوڑا، فلاں کے پاس دوڑا، فلاں کے پاس دوڑا، جیب بھی گئی، ایمان بھی گیا، بےعزتی بھی ہو گئی، دشمنی بھی پڑ گئی. فلاں نے جادو کر دیا، پھوپھی نے جادو کر دیا، خالہ نے جادو کر دیا، بہو نے جادو کر دیا، بہو کہتی ہے ساس نے جادو کر دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی وہ آسان کام ہے، سیدھے ہاتھ سے کام ہے. یہ زیادہ آسان ہے. روزی نہیں آ رہی، دیکھے کیوں نہیں آ رہی؟ میں محنت صحیح نہیں کر رہا. اگر میں محنت کر رہا ہوں تو کیوں رکی ہوئی؟ آسان کام کریں. گھر میں جائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گھر میں کوئی نہ ہو تو کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو نسخہ بتایا. صحابہ کرام کہتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ بندہ کرے یا رسول اللہ نے مجھے اتنا دے دیا کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی دینا شروع ہو گیا. بھائی آسان کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بدن پوچھے یا رسول اللہ میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو. اطعموا الطعام، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ. صلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس نماز کی پابندی کرو. توفیق اللہ دے تہجد پڑھو ورنہ فجر کی نماز کی پابندی کرو. تدخلوا الجنۃ بالسلام، ایسے سلام دی کے جنت میں. اللہ تعالیٰ کیا ولا یحض علی طعام المسکین، خود تو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، الٹا کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو منع کرتے ہیں. یہ کفار کی دین اللہ نے مذمت کی ہے. قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے جس کی وجہ سے کہ دل سخت ہو گئے. یہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. آگے اللہ تعالیٰ نے 3 اور بری چیزیں بیان کی جو منافقین کے ساتھ. اور علماء نے لکھا یہ جو ہمارے جیسے کمزور مسلمان ہیں مراد لگا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانی بیان کی ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اللہ ان کے دھوکے کا بدلہ نہیں دیں گے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالى، بدبینی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یراؤن الناس، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں یار اتنی بڑی داڑھی رکھی مولوی صاحب نماز نہیں پڑھ رہے. یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں نماز کے بارے میں نماز ختم کر. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پہلی علامت کیا بیان کی ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ نے عن صلاتهم کا جو نمازوں کے بارے میں بتایا، جی کو اللہ نے یہ نہیں کہتی نماز میں غفلت کرتے ہیں اور کسی کی نماز قبول ہوتی. ہمیں سے کون ہے جس کی نماز اچھی ہے بھائیو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے اللہ بڑے نمازی ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں ان کی نماز پرانے کپڑے میں لپیٹو، ان کو منہ کے اوپر مارو. ایک بتا ہے آپ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو نمازوں میں چوری کرتے ہیں. یا رسول اللہ نماز میں کیسے چوری ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ نماز میں چوری ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، نہ سجدہ صحیح ہوتا ہے نہ رکوع صحیح ہوتا ہے، نہ سجدے کی تسبیحات صحیح، نہ رکوع کی تسبیحات صحیح، نہ کھڑا ہونا صحیح، نہ بیٹھنا صحیح. نماز کی چوری ہے، یہ نماز کی چوری ہے. فویل للمصلین الذین عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں. ایسے نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں. الذین هم یراؤون، اللہ کا دکھلاوا کرتے ہر کام میں. منافقین کو چھوڑیں بھائی، چلے وہ تو نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں. چھوڑیں اپنے آپ کو کہنا نا اللہ پر یقین کریں. ہمارا یہ حال ہو گیا ہے نا، مولوی صاحب کو بلائیں، اوہو ناراض یار میرا نام اتنا چھوٹا سا لکھے تو پتہ نہیں لکھ رہا مولوی، اور ساتھ القاب بھی پورے نہیں لکھے. حضرت العلامہ پیر طریقت رحمت شریعت فلان خطیب اعظم مکی مسجد، یہ لکھا ہی نہیں تم نے. تو لکھ دیا مولوی صاحب، مولوی عثمان آ گئے. اوہو دلی خراب کر دیا، دلی خراب. ہمارا ایک میں آپ کو ذاتی بتاتا ہوں، ایک بزرگ آیا، بزرگ تو خیر عالم ہے بہت بڑے. مجھے لگتا ہے آپ اگر رکشے میں جا رہے تھے، میں نے کہا یہ گاڑی نہیں تھی، رکشے میں چلا گیا. اچھا میں نے کہا رکشا تو بڑی دور کبھی کبھی نہیں ہوتا، کوئی ساتھی آتا ہے
70 40 کی موٹر سائیکل ہوتی ہے، کبھی کبھی جاتی ہوئی بند ہو جاتی ہے، اس پر بیٹھ کر چلے جاتے ہیں. وہ نہ ہو تو الحمدللہ کوئی اسکوٹی مل جائے تو بیٹھ کر. تو نے مجھے بتا کیا کرا، اپنی پریسٹیج کا تھوڑا خیال رکھا ہے. میں نے کہا بھائی آپ کو مولوی صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنی پریسٹیج کا تھوڑا سا خیال، لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنی شخصیت کا تھوڑا سا خیال رکھے. میں نے کہا الحمدللہ میرے باپ کا بہت بڑی شخصیت ہے، وہ بھی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلے جاتے، بیچارے اکثر پیدل چلے جاتے ہیں، لوکل گاڑی میں چلے جاتے ہیں. ان کی شخصیت کو اگر کچھ نہیں ہوا تو ہمارے میں تو قبول نہیں کر جائیں گے. بھائی دیکھو میں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلا گیا، کسی نے میرا نام چھوٹا لکھ دیا تو لوگوں کو پتا ہے سب کو. الذین هم یراؤون، اللہ تعالیٰ کا دکھلاوا کرتے ہر بات میں. بھائیو ایک سچی بات ہے، میرے سب کے اوپر ہی گزرتی ہے. ہم تو باپ مار جاتا تب دکھلاوا کرتے، ماں مار جاتی تب دکھلاوا کرتے. بھائیو اپنا ہاتھ بند ہوئی گئی، میں نہیں کہتا دکھ کا موقع ہوتا ہے لیکن اس میں دکھلاوا کرتے ہیں. یار 5 بیٹے ہیں، سارے کما رہے ہیں، اگر ختم میں چھوٹا گوشت نے دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے ہائے، بڑی سچی بات ہے، یہ دل کاٹے جانے والی باتیں ہیں. بھائی الذین هم یراؤون، دکھلاوا کرتے ہیں. لیکن لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ کا اپنے صدقات ضائع مت کرو. من احسان جتلا کر، اذا تکلیف دے کر، دکھلاوا نہیں کرو. بھائیو آپ کو ایسا صدقہ کرو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. بھائیو ہماری یہ حالت ہے، باپ پر کہہ دیتے ہیں یار طبیعت بڑی خراب تھی تو میں نے تہجد پڑھی. بھائی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے نا، طبیعت بڑی خراب تھی پھر میں نے کیا کیا؟ تہجد نہیں بھائی، نہیں کرے، نہیں کرے، نہیں کرے، نہیں کرے. الذین هم یراؤون، اللہ کا بات بات پر دکھلاوا کرتے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن نا ایک بڑے قاری آئیں گے. اللہ کہے کہ قرآن جی جی اللہ پڑھا، قرآن میں پڑھتا تھا. اللہ کہ جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، پہلے نہیں پڑھتے تھے، اس لیے پڑھتے تھے کہ لوگ کہیں کہ بڑے اچھا قاری صاحب ہے. اللہ فرشتوں کو پکڑو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ، پکڑو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. دوسرا بندہ آئے گا، صدقہ دینے والا ہوگا، بہت زیادہ صدقے دینے والا ہوگا. یہ اس کے دادا بھی ہے، اس کے والد ہے، یہ آپ کو ہوتا ہے ایسا. ادھر آ گیا بیٹا، جو سب داڑھی والے اکیلے نہیں تھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو صدقہ اس لیے نہیں دیتا تھا کہ اللہ راضی، تو اس لیے دیتا لوگ کا بڑا پیسہ ہے یار، بڑا پیسہ ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو ٹانگوں سے پکڑو، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ. تیسرا آئے گا شہید، اللہ اکبر، اپنی جان دیتی ہوگی لیکن کیا لے کر اللہ جی فلاں جانتی نا کافروں کے ساتھ میں شہید. اللہ تعالیٰ کہ جھوٹ بولتا ہے، تو میرے لیے شہید ہوا، تو اس لیے شہید ہوا تھا کہ لوگ کا بڑا بہادر ہے. لوگوں نے کہہ دیا بس میرے پاس تیرے لیے جہنم میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پکڑ کر میرے جہنم. بھائی یہ ہمارا عمومی رویہ ہے. الذین هم یراؤون، مکہ کے اور مدینہ کے منافقوں میں بھی تھا، ہمارے اندر بھی ہے. یہ اعمال کی کمزوری ہے. بھائی جو کام بھی کرے خالص اللہ کے لیے، ماں باپ کی تھوڑی سی خدمت کرے اللہ کے لیے. یہ نہ کہیں کہ بڑی باجی دور ہوتی ہے وہ کیا کہے گی، امی کو اس کے پاس رکھا ہوا ہے نا کہ یار وہ باجی ہوتی ہے نا رشتے دار ہے وہ کہیں گے. اللہ پر یقین کریں بھائی، ٹھیک ہے نا. باتوں باتوں میں کہتے ہیں ابو کو مہینے کے اتنے پیسے دے دے تو بھائی او بھائی خدا کی اس بات نے آپ کے لیے جوانی کا دھیرے لوگوں کو نہ بتایا کیا. ٹھیک ہے بھائی فوتگی ہو گئی، وہ فلان ٹینٹ سروس ہو جاتا ہے، یار ہمارا دل تو کہہ رہا تھا بڑا حال بک کرائیں، لیکن چونکہ کچھ غریب رشتے دار ہیں نا وہ دور ہی نہیں جا سکتے تو ان کی سہولت کے لیے ہمیں گھر میں کیا کیا شامیانے لگوا لے کے دیا میں چھوٹا گوشت ہے. اللہ پر یقین کریں، آپ کچھ بھی نہ دیتے نا، خالص اللہ کے لیے پانی کا گلاس کسی کو پلا دیتے نا، وہ یہ 15 دیگوں سے زیادہ ثواب کا کام تھا. خالص اللہ کے لیے سادہ پانی کا گلاس مسجد میں بانٹ کر پلا دے، ریاکاری کی 15 دیگوں سے زیادہ جو ہے ثواب کا کام ہے.
بھائی سچی جو بات ہے، سچی بات ہے، یہ ریاکاری کی 15 دیکھو زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ نے پتا آخر میں کیا کہا، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، الذین ہم جرام دکھلاوا کرتے ہیں، اللہ نے منع کیا ایسے کہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معون عربی میں کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جو عام استعمال کیے ہیں۔ مثلا آپ کو مثال دے رہا ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، میں راستے میں کہیں جا رہا تھا، میرے پاس پانی کی ایک بوتل ہے، میں نے دیکھا کسی بندے کی گاڑی گرم ہو گئی ہے، بیچارہ ریڈیٹر کا ڈھکن کھول کر بیٹھا ہوں، میں چپ چاپ سے پانی کی بوتل دے دوں۔ اللہ نے معاشرت کا خیال رکھا ہے بھائیو۔ میں کہیں آ رہا ہوں، میں دیکھا بندے کی گاڑی پنچر ہے، اس کے بعد چیک نہیں ہے، یا کیا کہتے ہیں پانا وغیرہ نہیں ہے، میرے پاس ہے، میں گاڑی کھڑی کر کے سے دیکھوں۔ گھروں میں ضرورت پڑتی ہے، مہمان آ گئے یار، بیچارے کے گھر جا کر لائیں گے، چلو ہمارے گھر کو لیٹے ہیں، ان کے گھر استعمال کر کے واپس کر دیں گے۔ عمومی طور پر گھروں میں ہوتا ہے نا، کسی کے گھر سیڑھی وغیرہ ہوتی ہے، سب گھروں میں سیڑھی تو نہیں ہوتی نا، ضرورت پڑ گئی، سیڑھی کی ضرورت پڑ گئی، یا فلاں کے گھر جاؤ سیڑھی دے دو، چپ چاپ دے دے۔ اللہ نے اس چیز کو قرآن میں اللہ نے کیا کہتے ہیں حوصلہ افزائی کی ہے۔ کلاس نہیں ہے، بجلی خراب ہو گیا، رات 12 بجے کا ٹائم ہے، اچھا جاؤ فلاں پڑوسی ہیں ان کے گھر کلاس ہے، دروازہ کھٹکھٹا، تھوڑی چاہیے کلاس چاہیے، آپ کے پاس ہے، دے دے۔ یہ آپ استعمال کی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بڑا کیا نشانی بیان کی ہے، چیزیں ہونے کے باوجود نہیں دیتے۔ آپ استعمال کی روزمرہ کی چیزیں، روزمرہ کی چیزیں جن کے اوپر وہ دے دے بندہ استعمال کرے تو ان کو کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا۔ گلاس اس کو دے دیا، اپنے تار پر روٹی، میرا کیا نقصان ہوگا بھائی؟ ہے کوئی نقصان؟ میں نے کسی کو کیا کہتے ہیں ویل پانا دے دیا، میرا کوئی نقصان ہوا؟ بولے کوئی نقصان ہوا ہے؟ میرے گھر 10 پلیٹیں تھی، کسی گھر مہمان ہے، میں نے گھر پہ دعا دی، میرا کوئی نقصان ہوا بھائی؟ بولے کوئی نقصان ہوا ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہوا نا۔ اللہ نے کہا کہ دل قیامت کو نہ ماننے کی وجہ سے، موت کے بعد ایمان نہ لانے کی وجہ سے، موت کے بعد انہیں دوبارہ زندہ ہونا اتنے سخت ہو گئے ہیں، عام استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے ایک دوسرے کو۔ اور بھائیو ہمارے یہ چلن ہو رہا ہے، دیکھیں بھائیو، آپ نے زندگی گزاری، میں نے زندگی گزاری، ابھی تو خیر میرج ہال آ گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے۔ محلے میں ایک گھر شادی ہوتی تھی، سارے محلے والے مل کر بندوبست کرتے تھے، کسی گھر سے رضائی آتی تھی، کسی کے گھر سے دھلائی آتی تھی، کسی گھر سے پانی کا کولر آتا تھا، کسی کے گھر سے گلاس آتے تھے، کسی گھر سے چارپائیاں آتی تھی، کسی گھر سے چوکی اور پیڑیاں آ جاتی تھی۔ ایسے ہوتا تھا یعنی بھائی جو 90 سے پہلے کی پیدائش ان کو پتا ہوگا، ایسے ہی ہوتا تھا بھائی، وہ محلے والے سارا کام کرتے تھے، ہوتا تھا یعنی بھائی اتنی برکت تھی۔ ایک گھر میں کھانا پکتا، محلے میں 4-5 گھروں میں جاتا، مجھے یاد ہے کالے ہوتے تھے، کالے دیکھے نا، شاید نئی نسل تو دیکھی نا، تو باؤل کہتے ہیں، کو پتہ بھی نہیں ہے، تو باؤل کہنے والے پتر ہے ہمارے بچے، پتر پتری ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ہمارے کہ باؤل کہنے والے لوگ ان کو کیا پتا پیالہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، ان کو کیا پتا پیالہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ان کو کیا پتا پیالی اور مرچیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ تو آسان لفظ سیکھا ہوا پتر، ہمارے بچوں کو نہیں پتا۔ اللہ پر کتنے مجرم ہیں ان کے، میں بار بار کہتا ہوں اللہ کا نام پتا کیا، تو رشتوں کی مٹھاس کا لفظ اسی طرح استعمال کے ددے، پھوپھو، مامی، ماسی، چاچی، دادے پوترا کی محبت کے لفظ پتا ہے آپ کو؟ ان کے متبادل جو لفظ میں مٹھاس نہیں ہے نا، وہ خانہ پوری والے لفظ ہے۔ انٹی کہتے ہیں نا، اب پتہ نہیں چلتا پھوپھی ہے، ماسی ہے، مامی ہے، چاچی ہے، کام والی بھی انٹی، پیو کی بہن بھی انٹی، کام والی بھی انٹی، ماں کی بہن بھی انٹی، مانگنے والے آئی وہ بھی انٹی، ٹھیک ہے نا، اور چاچی بھی انٹی۔ اب کیا پتہ چلتا ہے یار، وہ مٹھاس تو نہیں ہے نا بھائی، وہ ایسا ہی ہے یعنی جو بڑے بڑے اپنے گھر سے کہا ہے، اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے نا، کوئی بری بات تو نہیں ہے نا۔ اللہ پر یقین کریں، ایک دن مجھے کسی نے فیس بک پر بھیجے، کہتے ہیں ایک عورت نے اپنے بچے کو دھپڑ مار دیا۔ کیوں مار دیا؟ بہت بدتمیز ہو گیا۔ کیوں؟ ہم نے ایسے کہا تھا نان کیا، کوئی کہتا ہے میں نے روٹی کھانی ہے۔ اللہ اکبر ہے،
ہمیں ضرورت اتنا سمجھاتے ہیں کہ بیٹا لنچ کرتے ایک آدھا کر کہتا ہے میں نے روٹی کھانی ہے، اور نہیں بھائی نہیں، اللہ پر کی اس کا عزت نہیں ہے، اللہ پر کی پتہ کیا حال ہوتا ہے بھائی جب آپ اپنے آپ کو چھوڑیں گے نا، پتہ کیا حال ہوتا ہے. ہمیں ایک دفعہ ایک فوتگی پر گئے، انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے بڑی محنت کی تھی. مجھے خود یاد ہے انہوں نے اپنے بچوں کو عام بچوں سے ملنے نہیں دیے. یار میرا دل کر میرے بچے آفیسر بنے، یہ بچوں کے ساتھ بنٹے نہیں کھیلے. مجھے خود یاد ہے ایک مرتبہ انہوں نے بنٹے، ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، انہوں نے بچوں نے بنٹے کھیلے تو انہوں نے بچوں کو مارا تھا. کیا بدتمیزی والا کام کر بنٹے سمجھے گلوریاں، ٹھیک ہے. ہم پہلے کیا کہتے ہیں چکری ڈالتے ہوتے تھے، کھتیاں بناتے ہوتے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں جی ہاں، چکریاں بناتے ہوتے تھے، کھتیاں ڈالتے ہوتے تھے، چکر لگاتے تھے، کھیلتے ہوتے تھے ان کے ساتھ. تو انہوں نے بچوں کو مارا. یہ کیا کیا؟ اللہ پر یقین کرے. میرا ابو جی فوت ہوئے 2016 میں، 2017 میں وہ فوت ہو گئے. ہم ان کے گھر گئے نا تعزیت کے لیے. پہلے دن تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، دوسرے دن ہم گئے. ان کو بڑا بیٹا جس کو وہ اردو کے لفظ نہیں بولنے دیتے، پنجابی تو بڑی دور کی بات ہے، پٹواری. ہم گئے، ہم نے کہا اب دوسرا دن فوتگی کا نا، ہم دن 10 بجے گئے. پہلے تو گھر ہی نہیں مل رہا تھا، گھر ہم نے ڈھونڈا، ٹھیک ہے، DHL میں گھر ہم کا ڈھونڈا، دروازہ کھٹکھٹایا. ان کا ملازم نکلا. میں نے اس کا بتاؤ کہ عثمان صاحب آ گئے آپ کا پوری تعزیت کرنے کے لیے. میں اس ایک اور بدلے میں نے ان کا نام لیا، میں نے کہا ان کو فلاں انکل بھی آئے. انہوں نے دروازہ کھولا. اب اللہ پر یقین ہے 10 بجے آتے ہیں مطلب اور انکل بعد میں آنا، ڈیٹ تو ایکسپائر ہو گئے ہیں، بعد میں دیکھیں. بھائیو یہ اس چیز کا انجام ہوتا ہے. جب ہم نے اپنے رشتوں کی مٹھاس چھوڑ دی ہے نا، دوسروں سے ہم نے کیا کہ ادھار لینے چیزیں شروع کی، انہیں کی باتیں ہمارے اندر آ گئی. بھائیو بات مار کے ایکسپائر ہو گیا، اور نہیں یار وہاں بھی کبھی ایکسپائر ہوتا ہے یار، وہاں بھی کبھی ایکسپائر ہوتی، یہ بھی کبھی ختم ہوتے یار، یہ رشتے کبھی ختم ہونے والے یار. لنکا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، عام استعمال کی چیزیں بھی مانگنے پر نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون میں 6 چیزوں کی مذمت کی. پہلی یہ اللہ نے کہا روز جزا کا انکار کرتے ہیں. دوسری مذمت یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، یہ معاشرت ہے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. پھر اللہ تعالیٰ اعمال کے نتیجے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. نماز میں غفلت کرتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو ایسی پڑھتے ہیں کہ جو اللہ کیا مقبول نہیں ہے. ریاکاری کرتے ہیں، بات پر دکھلاوا، بات پر دکھلاوا. بھائیو ہمارے اندر ہے، میرے سمیت ہم سب کے اندر ہے. مسجد کے مولوی سے لے کر نا نیچے گھر تک ہر کسی کے اندر ہی ہے. یراؤن دکھلاوا کرتے. بھائیو میں نے آپ کو بتایا نا، فوتگی ہو جاتی تب بھی ہم دکھلاوا کرتے، ماں باپ کی قبر پکانے تب بھی دکھلاوا کرتے. اچھا بات کو لگانا، فلاں جگہ سے بلوا کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اللہ کے ایک طرف دکھلاوا کرتے، بڑے بڑے کام کرتے، دوسری طرف ان کی کنجوسی کا یہ حال ہے کہ پیچکس مانگے تو نہیں دیتے. اللہ نے مذمت کی. ایک طرف بڑھا چڑھا کر بات کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیا، ہم وہ کر دیا. دوسرے کو اللہ نے کہا ان کا یہ حال ہے، ان کے اخلاق اتنے گرے ہوئے ہیں، کوئی آپ ایک پیالی مانگے وہ نہیں دیتے، کوئی 2 چٹکیاں نمک مانگے وہ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ سب برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹا کام کرنے کی توفیق دے لیکن اخلاص والا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو اللہ نمازی بنا دے. اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے والا بنا دے، ہم نماز پڑھ رہے ہوں اللہ فرشتوں کو بھیج دے، جاؤ میں فلاں بندے سے راضی ہو گیا ہوں، بھائی ایسی نماز پڑھ رہا ہوں. بھائی اللہ نے ایک ہی کام ہے، اخلاص نصیب فرما دے. دعا کیے کرتے ہیں اللہ چھوٹا کر، یہ پانی کا گلاس اللہ پلانے کی توفیق دے، لیکن اتنا اخلاص ہونا کہ اللہ کے ہم فرشتے بھی اس کو فخر کرنا شروع ہو. اور بڑی مشکل کام نہیں ہے. زیادہ تر لوگ یہ کہیں گے نا یار اتنا بڑا مولوی ہے گھر میں جھاڑو لگا رہا. ہاں بھائی میں ایسے گلاس پا کر کسی کے دے دوں نا، میرا کوئی یہ نشان طبقہ نہیں اترے گا. بھائی میرے گھر کوئی چیز فالتو میں کسی کو دے دوں نا، کچھ بھی نہیں ہوگا. گرمی ہے، اللہ نے گاڑی کی توفیق دی ہے نا،
میری گاڑی میں ایسے لگا ہوا کوئی غریب بندہ کھڑا ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں، اللہ پر یقین کریے میرا کچھ نہیں کرے گا، اللہ میرے لیے نعمتوں میں اضافہ کریں گے بھائیو۔ میرے گھر پانی کی نعمت ہے نا، کسی کو ضرورت ہو میں گلاس پا کر دے دوں، اللہ پر یقین کر اللہ نعمتوں میں اضافہ کریں گے بھائی۔ آپ کی خدمت میں بڑا عزت بھائی، آپ کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتے، اللہ پر یقین تو ہم خود بول رہے ہیں یار، ہم خود کون سا اچھے ہیں بھائیو، ہم خود کون سا اچھے ہیں۔ بڑی ادب سے آپ کی خدمت میں گزارش بھائی، کوئی بھی کام کرنا پورے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما دیں۔ چلو زندگی رہی تو اگلے جمعہ کو ہم نے سورہ قریش کی تفسیر بیان کرنی ہے۔ ہمارے بھائی قاضی اسرار صاحب ہمارے سامنے بیٹھ کے، قاضی نثار صاحب، قاضی شفیق صاحب، ان کی والدہ محترمہ وفات پا گئی۔ مائیں سب کی ایک جیسی ہوتی بڑی، مائیں سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے پڑوس میں ہمارے بھائی عامر نذیر اسد اور کیا کہتے ہیں ظہور صاحب کے والد صاحب تھے، وہ وفات پا گئے۔ سید محبوب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بھتیجے تھے، ہمارے پڑوس میں تھے، وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرما دے۔ حضرت بٹی رکیڑ صاحب کے والد صاحب وفات پا گئے، 4 بجے ٹھنڈا پانی میں ان کی نماز جنازہ ہوگی۔ تو بھائی آپ کو پتہ ہے ہمارے حادثات اجتماعی قربانی ہوتی ہے، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے حصہ ڈالیں، ٹھیک ہے نا، موبائل لکھا ہوا وزیر صاحب ہے میرے بھائی، آپ ان سے رابطہ کریں۔ دوسرا حصہ یہ ہوتا ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وقف قربانی۔ وقف قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے مطلب میں یہاں باہر ہوں یا میں ڈیوٹی پر ہوں، میں نہیں آ سکتا، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے یار میں قربانی اس لیے کر دوں کہ غریبوں میں گوشت بانٹ دیا جائے، اس کو وقف قربانی کہتے ہیں، اس کو بہت زیادہ اجر ہے۔ اگر آپ کوئی وقف قربانی کرنا چاہے تب بھی، یا ویسے قربانی میں حصہ ڈالنا چاہے، آپ کسی بھی نماز میں آپ میرے ساتھ رابطہ کر لیں، یا قاری لقمان صاحب کے وہ ہیں میرے بھائیوں سے رابطہ کر لیں۔ اگر آپ حصہ ڈالنا چاہیں تو ہمارا اچھا انتظام ہوتا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سنت اللہ۔